اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے اور ایسا حملہ ہوا ہے جس نے اس کے دل پر وار کیا ہے، اور اس وقت اسرائیلی حکام بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ان کا حساس ترین دفاعی معلومات آشکار ہو گئی ہے، پوری دنیا کے سامنے آ گئی ہے، اور بہت سارے ایسے نقشے، بہت ساری ایسی فوٹیجز، بہت ساری ایسی تصویریں، بہت سارے ایسے ڈاکیومنٹس جو چھپا کے رکھے گئے تھے پوری دنیا سے، اسرائیل نہیں بتانا چاہتا تھا، اسرائیل نہیں دکھانا چاہتا تھا، وہ تمام ڈاکیومنٹس، وہ تمام تصویریں، وہ تمام حساس معلومات، یہ سب تفصیل سامنے آ گئی ہے، دنیا نے دیکھ لی ہے۔ اور ایک ہیکر گروپ نے، ایرانی ہیکر گروپ نے ایک بہت بڑا سائبر اٹیک کیا ہے، اور وہ اسرائیل کی ملٹری کمپنی پہ کیا ہے، اور ایک ایسی کمپنی پہ کیا ہے جو وہاں کے لیے بہت ہی حساس قسم کے اور زبردست قسم کے اکوپمنٹ بناتی ہے، دفاعی اکوپمنٹ بناتی ہے، اور اگر اس کمپنی پہ حملہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے نقشے، بہت ساری ایسی ڈرائنگز، بہت ساری ایسی تفصیلات جو اسلحے سے جڑی ہیں، جس کے بارے میں اسرائیل کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا، جس کے بارے میں اسرائیل کہتا تھا کہ میں کسی وقت میں سرپرائز دوں گا، وہ تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور اس کی جو گریوٹی ہے اٹیک کی، اس کے بارے میں ابھی آپ کو ولاگ میں بتاتا ہوں۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ اسرائیلی ملٹری انڈسٹریز کمپنی IMCO یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو اسرائیل کی فوج کے لیے اسلحہ تیار کرتی ہے اور بہت سارا دفاعی سامان تیار کرتی ہے، اور وہ دفاعی سامان کس کیٹیگری کا ہے، کیا اسپیسیفیکیشن ہے، کیا خصوصیات ہیں، یہ دنیا کو اسی وقت پتہ چلتا ہے جب میدان جنگ میں لے جا کر ان کو آزمایا جاتا ہے اور دنیا کو حیران کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ہم جو اب یہ ٹیکنالوجی تم پہ استعمال کر رہے ہیں یہ ہم نے بہت پہلے تیار کر لی تھی، لیکن اس کے بارے میں ہم نے دنیا کو نہیں بتایا تھا، اور آج جب ہماری تم سے لڑائی ہوئی ہے تو ہم نے تمہیں ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک گولی چلانے کے بجائے 50 گولیاں چلا سکتے تھے، اور ہم نے یہ دنیا کو نہیں بتایا، اور ہم نے جب اچانک تم پر حملہ کیا ہے تو تم سمجھ رہے تھے کہ اسرائیل کی جانب سے ایک گولی چلے گی، لیکن اچانک جب گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی تو تم حیران رہ گئے، اور تمہارا نقصان بھی بہت زیادہ ہوا، اور تم پر ہم نے ایک بہت زبردست وار کیا۔ تو اسی طرح کا ایک وار اصل میں ایران کے سے جڑے ہیکرز نے کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے 30 ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا، جو حساس ڈیٹا ہے اسرائیل کا IMCO کا، وہ چرا لیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو سامنے لانا شروع کر دیا۔ اس میں بہت ساری تصویریں ہیں، اس میں بہت سارے لوگ ان تصویروں سے جڑے جو ان کی ویڈیوز کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ملٹری فیسلٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بہت سارے پروڈکشن کا کام ہو رہا ہے، وہاں بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، کون سا شخص آ کے ملتا ہے، کیا بات کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر آ گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے چیزیں جن کو آزمایا جا رہا تھا، جن کی سیمولیشن، نیویگیشن، اس طرح کی چیزیں کر کے اندر لیبارٹری میں دیکھی جا رہی تھیں، وہ ساری چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں۔ تو اسرائیل کے پاس دفاعی سامان کیا ہے اور دفاعی سامان کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے اور وہ کس طرح دنیا کو حیران کرنے والا ہے، ہیکرز نے یہ سارا ڈیٹا چرانے کے بعد پوری دنیا کو یہ ساری چیزیں پیش کر کے خود اسرائیل کو حیران کر دیا ہے، اور وہ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے اسرائیلی حکام کہ انہیں ملک سے باہر سے بہت ساری کمپنیز کے ذریعے جو بیسیکلی یہ سائبر اٹیک روکنے میں مہارت رکھتی ہیں، ان سے خدمات لینی پڑی، اور ان کے لوگوں کو فون کر کے بتانا پڑا کہ آپ اس میں انٹروین کرنا شروع کریں، کیونکہ ہمارا ڈیٹا ایک ایک کر کے ہیکرز چراتے جا رہے ہیں، اور ہماری تمام حساس معلومات پوری دنیا کے پاس پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ جس کے بعد ایک کمپنی نے سامنے آئی اور اس نے بہت سارے ماہرین نے اسرائیل کے ساتھ رابطہ کیا اور اس سائبر اٹیک کو روکنے میں ان کی مدد کی، لیکن جب تک وہ یہ سب چیزیں روکتے، 30 ٹیرا بائٹ کا انتہائی زیادہ، بے انتہا زیادہ جو ڈیٹا ہے وہ دنیا کے پاس چلا گیا تھا۔ اس حملے کی شدت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کچھ نہیں چھوڑا ہیکرز نے اور سب کچھ چرا لیا۔ جو اسرائیلی ملٹری کی پروڈکٹ مینوفیکچرنگ تھی اس کے بلو پرنٹس چرا لیے گئے، اسی طرح بہت ہی کرٹیکل قسم کے کانٹریکٹس کی جو ڈیٹیلز تھیں کہ اسرائیل نے کس کے ساتھ معاہدہ کیا، کیسے معاہدہ کیا، اس کی تفصیل کیا ہے، اور اس کے مزید اس سے جڑے آگے آنے والے معاملات کیا ہیں، ان سب کو بھی سامنے لایا گیا ہے، ان ساری معلومات کو بھی چرا لیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ملٹری فیسلٹی IMCO کے اندر جو سرویلنس کیمرے کی فوٹیجز تھیں ان کو بھی چرا لیا گیا ہے، اور جو ہیکرز ہیں وہ سرویلنس کیمرے کے ذریعے پوری فیسلٹی کو دیکھتے رہے، اس کے چپے چپے کی نگرانی کرتے رہے، اور جہاں سے چاہا وہاں سے چیزوں کو چرا لیا، جہاں سے چاہا انہوں نے وہاں سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا، اور اس سے اسرائیلی حکام کو اندازہ ہوا کہ اس حملے کی شدت کس قدر زیادہ ہے۔ اسی طرح ملٹری کے جو پروڈکشن پلانز ہیں، جو ڈیفنس کانٹریکٹ
کانٹیکٹس ہیں ان سب کو بھی دیکھ لیا گیا, ان ساری معلومات کو بھی چرا لیا گیا. کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس جس کے اندر انٹرنل کورسپونڈنس شامل تھی کہ کس طرح کام کرنا ہے, کیسے کام کرنا ہے, کون سا پروجیکٹ کب مکمل کرنا ہے, کون سا پروجیکٹ کب مکمل ہو جائے گا, اس پہ کون کون لوگ کام کر رہے ہیں, یہ ساری ڈیٹیلز بھی چرا لی گئی ہیں. اسی طرح امپلائیز کا ڈیٹا بھی چرایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کتنے امپلائیز وہاں پہ کام کر رہے ہیں, کس شعبے میں کر رہے ہیں, ان کی مہارت کیا ہے, اور خاص طور پہ 600 ملازمین ایسے ہیں جو انتہائی خفیہ پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے اور انتہائی حساس پروجیکٹس پہ کام کر رہے تھے. ان کی مہارت کیا ہے, ان کی ڈیٹیل کیا ہے, وہ ان کا نام کیا ہے, کہاں رہتے ہیں, ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں, اور کہاں ان سے کیا کام لیا جا رہا ہے اسرائیل کی ملٹری فیسلٹیز کے اندر. ان ساری ڈیٹیلز تک بھی ہیکرز پہنچ گئے ہیں اور یہ انتہائی حساس ڈیٹا ہے جو دنیا کے ساتھ اب ایک ایک کر کے شیئر کیا جا رہا ہے, اس کے ڈاکیومنٹ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح رفال طیارے کے بارے میں بھی بہت ہی حساس قسم کی معلومات ہیکرز نے چرائی ہیں, اس کے ماڈل کے بارے میں چرائی ہیں اور کس طرح اس کا استعمال کیا جا رہا ہے, ماڈیفیکیشنز کس طرح کی ہوئی ہیں, ان ساری چیزوں پہ بھی کام ہو رہا ہے. اسی طرح جو ایلبٹ جو ہے اس کے بارے میں بھی, جو ڈرونز بنانے والی کمپنی ہے اور دراصل وہ اسرائیلی فوج کے لیے ڈرونز بنا رہی ہے اور الیکٹرو آپٹک سسٹمز پہ کام کر رہی ہے, اس کے بارے میں بھی بہت ہی قیمتی معلومات چرا لی گئی ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے, کس طرح کے ڈرونز اب آنے والے ہیں, اسرائیلی فوج کون سے نئے ڈرونز کا استعمال کرنے والی ہے. اس طرح کی ساری انفارمیشن سامنے آ چکی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اب یہ جب بٹ رہی ہے, ہر طرف پھیل رہی ہے, تو تمام ملٹریز بیٹھ کے, تمام انٹیلیجنس بیٹھ کے, بہت سارے ممالک تک یہ چونکہ انفارمیشن پہنچ چکی ہے, اس لیے وہ اس کو پڑھنا شروع ہو گئے, دیکھنا شروع ہو گئے, اور اسرائیل ایک طرح سے کھل کر سامنے آ گیا ہے. اس کی ساری پرتیں کھل گئی ہیں, جو خفیہ پرتیں اس نے اپنے اوپر چڑھائی ہوئی تھیں, جن تہوں کے نیچے وہ بیٹھا تھا, خفیہ تہوں کے نیچے, وہ ایک ایک کر کے کھل گئی ہیں اور پوری دنیا کے سامنے تمام ڈیٹیلز آ گئی ہیں. اسی طرح جب ایران نے حملہ کیا تھا اور اسرائیل کا سب سے زبردست دفاعی نظام آئرن ڈوم اس کے پرخچے اڑا دیے تھے, تو اس کے بعد اسرائیلی حکام سر جوڑ کے بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس آئرن ڈوم میں اب مزید کچھ ایسی خوبیاں شامل کرنی ہے, کچھ ایسا کام کرنا ہے, ماڈیفیکیشنز کرنی ہے جس کے ذریعے اس کو اس حد تک زبردست بنا دیا جائے کہ جب ایران اگلی دفعہ اگر ممکنہ طور پہ حملہ کرتا ہے اسرائیل پہ تو اس کو سرپرائز ملے اور یہ آئرن ڈوم اس طرح سے اسرائیل کی حفاظت کرے جیسے پہلے کرنے میں جس طرح سے ناکام ہو گیا تھا, وہ کمی اب اس بار نہ رہ جائے. تو اس پروجیکٹ پہ بھی جو لوگ کام کر رہے تھے اور جس طرح کا کام کر رہے تھے اس کی بھی ساری ڈیٹیل آئرن ڈوم سے متعلق وہ بھی سامنے آ گئی ہے. اسی طرح اسرائیل فولادی گاڑیوں پہ بھی کام کر رہا تھا, آرمرڈ وہیکلز پہ کام کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر آرمرڈ وہیکلز کے اندر کتنی جدیدیت وہ لے کر آ رہے ہیں اس کے سائنسدان. اور اگر اس کے اب آرمرڈ وہیکلز میدان جنگ میں اتریں گے, کسی محاذ پہ بھیجے جائیں گے, تو وہاں جو اس سے فوج جس سے نمٹ رہی ہوگی اس کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر جدید ہو چکے ہیں اور کس قدر نیکسٹ لیول کی اس میں ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہوا ہے, اور فولادی چادریں کس قدر مضبوط ہو چکی ہیں کہ اب اگر انہیں غیر معمولی قسم کے ایک نئے ہتھیار سے بھی نشانہ بنایا جاتا ہے تو ان پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی. اس سارے پروجیکٹ سے جڑے لوگ اور ان کی جو کاوشیں ہیں, ان کا جو کام ہے, ان کی جو ٹیکنالوجی ہے, وہ جس لائنز پہ کام کر رہے تھے, یہ ساری چیزیں بھی دنیا کے سامنے آ گئی ہیں. تو غیر معمولی نوعیت کا یہ سائبر اٹیک ہے جو اسرائیل پہ کیا گیا ہے, اور اس کے بعد جو ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں اس سے اندازہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ اسرائیل کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں جو زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں, بلکہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کن ہتھیاروں پہ کام کر رہا ہے, وہ ہتھیار کس قدر مختلف ہوں گے, کس قدر جدید ہوں گے, کس قدر دنیا کو حیران کر رہے ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نئی ٹیکنالوجیز جنہیں ڈیولپ کیا جا رہا ہے, بہت زیادہ سرمایہ لگایا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ ان کو اگر ڈیولپ کیا گیا تو وہ کس طرح سے بالکل ہی انوکھے انداز سے مارکیٹ میں لائی جا سکتی ہیں, میدان جنگ میں لائی جا سکتی ہیں. ان ساری ڈیٹیلز کو بھی جب ان ہیکرز نے سامنے رکھ کر دکھایا ہے تو اس سے پتہ چلا ہے کہ اسرائیل کن پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا سائبر اٹیک ہے جس کے بعد اسرائیلی فوج کو بہت ہی زبردست طریقے سے لرزا کے اس نے رکھ دیا ہے, اور ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اب ہماری بہت سی قیمتی معلومات چونکہ چھن چکی ہیں تو پوری دنیا اب ان کو بیٹھ کر پڑھے گی, خاص طور پہ ایران پڑھے گا, اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں کن لائنز پہ کام کرنا ہے. اور اسرائیل اب اگلی بار جب کسی ملک کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا اپنے ساز و سامان کے ساتھ, اپنے اسلحے کے ساتھ, تو وہ دنیا کو حیران نہیں کر پائے گا کیونکہ دنیا اس کی اس ٹیکنالوجی کو پہلے ہی پڑھ چکی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.